اپنے فضل و کرم کا صدقہ محترم قاری صاحب کی تلاوت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سامعین کی سماعت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو معاف فرما، جو صحیح ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کی برکتوں کا صدقہ مالک قرآن کریم کے ختم پر جو تیری عنایات ملتی ہیں یا رب العالمین، ہم سارے دست بدعا ہیں، تیری بارگاہ میں سوالی بن کر حاضر ہیں۔ مالک تیری ذات سے بڑا نہ کوئی غنی ہے نہ کریم، تیری ذات سے بڑا نہ کوئی مہربان ہے نہ بندہ نواز، اور یا اللہ ہم معروم، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، اس مبارک طاق رات میں تیرے گھر میں تیری بارگاہ میں یا اللہ تیرے دروازے پر تیرے سوالی بن کر آئے ہیں، یا اللہ ہم بھکاری بن کر آئے ہیں، یا اللہ ہم منگتے بن کر آئے ہیں، یا رب العالمین ہمیں مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ مالک تو خود ساری کمزوریاں پوری فرمانے والا ہے، مالک تو آپ ہی مہربانی کرنے والا ہے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نیتوں کی کمزوری کو معاف فرما، ہمارے اعمال کے نقص کو معاف فرما، ہماری توجہات کے نقص کو معاف فرما۔ ہم رمضان میں بھی سنجیدہ نہ ہو سکے، یا اللہ ہم رمضان میں بھی وہ ماحول نہ پیدا کر سکے جو چاہیے تھا، رمضان آنے پر بھی ہمارے پتھر دل نرم نہ ہوئے، ہمیں اپنے گناہوں پر رونا نصیب نہ ہوا، ہمیں اپنی سیاہ کاریاں یاد نہ آئیں بلکہ اور بغاوت پر اترے ہیں، لیکن مالک جیسے تیسے ہیں۔ مالک یقیناً ہمیں اعتراف ہے ہم کمزور ہیں، نہ نفس کا مقابلہ نہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں، یا اللہ ہم حرص اور دنیا کے بندے بن چکے، مالک ہم دنیا کے طالب بن چکے، یا رب العالمین ہماری تمام غلطیاں تو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، مالک تو باطن کی حرکتوں کو بھی جانتا ہے، تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، تو احساسات کے مچلنے کو بھی جانتا ہے، مالک تو ہمارے دل میں اٹھنے والی تمام کیفیات کو خوب جانتا ہے۔ تیرا علم ازلی، تیرا علم کامل، تیرا علم اتم، تیرا علم ہر اعتبار سے کامل ہے۔ اے میرے رب کریم، اپنی شانوں کا صدقہ، اپنی قدرتوں کا صدقہ مالک ہم تیری بارگاہ میں تیری قدرتوں کا، جو تیری قدرت ہم پر حاصل تجھے ہے، جو تیری قدرت تجھے پوری مخلوق پر حاصل ہے، مالک اس تیری قدرت کا سہارا لے کر، اس کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں، مالک ہمیں نہ دیکھ، مالک جس سلوک کے ہم قابل ہیں وہ نہ فرما، یا اللہ ہم سے وہ سلوک فرما جس کے تو قابل ہے، جس کا تو اہل ہے۔ مالک تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو پردہ پوشیوں کو پسند فرماتا ہے۔ مالک کریم اپنی مہربانی خاص سے رمضان پاک کی ان نورانی گھڑیوں کا صدقہ، یا رب العالمین قرآن کریم کی اس نسبت والی محفل کا صدقہ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں معافیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں معافیاں عطا فرما، یا اللہ ہم سے درگزر فرما، مالک اپنی خصوصی عفو و بخشش کا اظہار فرما۔ مالک کریم رمضان پاک میں تیری رحمت دوبالا ہوتی ہے، یا رب العالمین ہمیں بھی اس رحمت کا سایہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر دراز فرما۔ مالک کریم جن پر تیری رحمت کی چادر دراز ہوتی ہے ان کے عیب بھی چھپ جاتے ہیں، وہ ناقص بھی کامل بن جاتے ہیں، وہ گناہ گار بھی بخشے بخشائے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ آج ہم پر نگاہ کرم فرما، آج نگاہ التفات فرما دے۔ مالک رمضان جانے والا ہے، رمضان تو ختم ہونے کو آ گیا، ہمیں پتہ نہیں ہم بخشے گئے یا نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمیں معافی ملی ہے یا نہیں۔ جس مسافر کے سامنے سورج ڈوب رہا ہو، منزل دور ہو، وہ تڑپتا ہے، وہ مچل
چلتا ہے، وہ کڑتا ہے، ہائے سورج ڈوب گیا، میں منزل سے دور، یا اللہ ہم منزل مغفرت سے دور، یا اللہ ہم منزل بخشش سے دور، یا اللہ اپنی مہربانی سے ہم محروموں پر رحم فرما، ہم گناہگاروں پر رحم فرما، ہم نادانوں پر رحم فرما، مالک ہماری نادانیوں کو معاف فرما، ہماری سستیوں کو معاف فرما، ہماری سرکشیوں کو معاف فرما۔ ہم سرکشیاں بھی کرتے ہیں، ہم بغاوتیں بھی کرتے ہیں، تیرا کھا کر تیرا گلا کرتے ہیں، تیرا کھا کر شیطان کے چیلے بنتے ہیں یا اللہ، لیکن تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، تو بے نیاز ہے مالک، تو محتاج تو نہیں کہ عمل ہو تو پھر تو بخشے گا، یا اللہ تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے مالک، تو مالک ہے مالک، تو مرید ہے، ارادے رکھتا ہے مالک کریم۔ ان اپنی شانوں کا صدقہ آج امت مصطفیٰ کی بخشش فرما، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ محترم قاری صاحب کو تلاوت کا اجر عظیم عطا فرما، انہیں مزید صحت و عافیت و سلامتی عطا فرما، سامعین پر رحم فرما۔ قرآن کریم کی سماعتوں کا صدقہ آج پاکستانی قوم جتنی مجبور، جتنی پریشان، جتنی محروم اور جتنی پست ہے مالک تو بہتر جانتا ہے۔ مالک اپنے ان غریبوں پر رحم فرما، مالک ان بے کسوں پر رحم فرما۔ ہماری تو حکومت بھی ہماری قصر ہماری مالک نہیں بنتی، لیکن تو مالک حقیقی ہے، اپنی مالکیت حق کا صدقہ مالک اپنے بندوں کو معاف فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرما۔ مالک آج ہم معاشی طور پر بھی پریشان، تعلیمی طور پر بھی پریشان، اخلاقی طور پر بھی محروم و پریشان۔ مالک کسی کو ملازمت کے مسائل، کسی کو کاروبار کے ہزاروں دکھ ہیں اور ایک ہم قوم ہیں، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما۔ جن ہمارے دوستوں کو جوان بچوں جوان بچیوں کے رشتوں کے مسائل میں پریشانیاں ہیں مالک ان کی دور فرما، انہیں نیک گھر اور ور عطا فرما۔ ہمارے جن جوان بچوں کو ملازمتوں کے مسائل ہیں مالک انہیں باعزت ملازمتیں عطا فرما، جن کے کاروبار متاثر ہیں مالک انہیں رزق حلال وافر عطا فرما، ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما۔ مالک ہم کمزور ہیں مالک، ہم نے جوتی کا تسمہ بھی تجھ سے مانگنا ہے، ہم نے پانی بھی تجھ سے مانگنا ہے، ہم نے لقمہ بھی تجھ سے مانگنا ہے، اور یا اللہ ہم نے بخشش بھی تم سے مانگنی ہے مالک، تیرے بغیر اور کس سے سوال کرے؟ ہماری سوالوں کے ان نقص کو بھی معاف فرما، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں۔ یا اللہ آج کی اس مبارک رات ہم تجھ سے وہ خیر مانگتے ہیں جو آمنہ کے لال نے مانگا، ہم ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے عبداللہ کے نور نے پناہ مانگی۔ مالک ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہمیں فیض عطا فرما۔ مالک رخ والضحیٰ پر مچلنے والے غم امت کے آنسوؤں کا صدقہ آج ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ان آنسوؤں کی خیرات عطا فرما۔ ہمارے پلے مالک نہ خلوص نیت ہے نہ عمل صالح، بس تجھ سے تیرے یار کے مکھڑے کے صدقہ مانگتے ہیں، تجھ سے تیرے یار کی زلفوں کی خیرات مانگتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمارے آقا کی عزتوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے آقا کی عظمتوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے، سرکار کی ختم نبوت کا صدقہ آج امت مسلمہ کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما، امت مسلمہ کی ذلت و نکبت کو عزت و بلندی میں تبدیل فرما۔ مالک ہم تو میڈیا پر فلسطین مسلمانوں کی لاشیں دیکھ دیکھ کر تھک گئے، کشمیری بچیوں کی آہیں سن سن کر ہمارے کان پک گئے۔
لیکن مالک یہ سب کچھ ہماری بے حسی کا نتیجہ ہے، ہماری نالائکیوں کا نتیجہ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سارے پڑھیے لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ مالک ہم رمضان کی اس تاک رات میں ان نورانی گھڑیوں میں تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، اسے قبول فرما مالک، اسے ہماری موت تک قبول فرما، ہماری قبر و حشر تک قبول فرما۔ عرض کیجئے لا الہ الا انت۔ مالک تیرے بغیر کوئی الہ نہیں، تیرے بغیر کوئی کارساز حقیقی نہیں، تیرے بغیر کوئی چار ساز حقیقی نہیں۔ مالک صرف تیری ذات ہی معبود ہے، تو ہی محبوب حقیقی ہے، تو ہی ہمارا مطلوب حقیقی ہے۔ یا رب العالمین ہمارے اس اعتراف کو قبول فرما، ہمارے اس اعتراف توحید پر اپنے فرشتوں کو گواہ بنا مالک، ان رمضان کی گھڑیوں کو گواہ بنا، اور اس کے صدقے ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ مالک تو پاک ہے، تو پاکیوں کا مالک ہے۔ مالک تیری ذات ہر اعتبار سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے مالک، کسی حصے دار سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، تمام نقصوں سے پاک ہے۔ مالک ہم تیری پاکی کیا اعلان کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اپنی پاکی اس شان طہارت کا صدقہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما، ہمیں منافقت سے پاک فرما، ہمیں رذائل سے پاک فرما، ہمیں بری عادات سے پاک فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم ہی نادان ہیں، ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی اپنے مالک کے وفادار ہیں، ہم ہی اپنے مالک سے دور ہیں۔ ایک کتا بھی اپنے مالک کے دروازے پر ایک چپا روٹی کے صدقے پہرے دیتا ہے، ہمیں تو ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک پال رہا ہے، ہم سے وفاداری نہ ہو سکی، ہم سے تیرے دروازے کی پہرہ داری نہ ہو سکی، ہم سے تیری چوکھٹ چھوٹ گئی۔ یا اللہ رمضان کی برکتوں کا صدقہ ہمیں اپنی دہلی سے رحمت عطا فرما، اپنی چوکھٹ سے لپٹنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سنت سے، دین سے لپٹنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں اپنی منزل عطا فرما، ہمارا جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا یا اللہ اس مقصد کی طرف ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم، سب عرض کیجئے یا حی یا قیوم۔ مالک ہم مردہ ہو چکے ہیں، اے حیات کے مالک ہمیں زندگی عطا فرما۔ یا قیوم، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے، ہمارے ایمان کو تا مرگ قائم رکھنا۔ مالک ہمارے ایمان کو تا مرگ قائم رکھنا، موت تک ہمیں ایمان پر قائم رکھنا۔ تجھے اپنی شان قیومیت کا صدقہ ہمیں ایمان پر قائم رکھنا، اسی پر خاتمہ عطا فرمانا، اسی پر حشر عطا فرما۔ اور یا رب العالمین ہم پر اپنی مہربانی فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا الہ العالمین مسجد امیر حمزہ کو قیامت تک اپنی یاد سے آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔
انجمن غلامان مصطفیٰ کے تمام ادارے، دارالعلوم محمدیہ رضویہ، جامعہ خدیجۃ الکبریٰ، جامعہ مسجد امیر حمزہ، تحریک عیال الفلاح، مالک ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک ان کو مزید برکتیں عطا فرما۔ ہمارے جتنے معاونین انجمن کی پہلے دن کی سوچ سے لے کر آج تک ہیں، دنیا سے چلے گئے یا آئیں گے، یا اللہ سب کو قبول بھی فرما، سب پر رحم بھی فرما، سب پر مہربانیاں بھی فرما، اور جو آج ہمارے دوست ہمارے اندر نہیں، مالک ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کا صدقہ ان کی قبروں کو پر نور فرما، انہیں ملائکہ بتائیں امیر حمزہ آباد کرنے والوں آج وہاں سے دعائیں آ رہی ہیں، مالک ہم تو ناقص ہیں، تو کامل ہے، ہمارے ان دوستوں کی بخشش فرما، جملہ معاونین انجمن کی دین دنیا بہتر فرما، ان کے کاروباروں میں، مالوں میں، اولادوں میں، عزتوں میں برکتیں عطا فرما، مالک کریم ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے مشائخ اعظام کی بخشش فرما، مالک ان کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔